قرآن مجید کے بارے میں جو پہلا سوال ہے اس کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ اس میں جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن آسان ہے تو پھر اس کے اندر اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ جب ہم مختلف مفسرین کے اور مختلف قرآن کے ماہرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک ایک سورہ پر ہزاروں صفحات لکھ دیے، اور مثلاً امام راضی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے کئی 100 مسائل کا استنباط کیا، تو اس کی وجہ کیا؟ پہلے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، ایک نصیحت کا پہلو ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یعنی آپ اگر اس کا ایک اچھا ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں تو جس بنیادی چیز کی وہ یاد دہانی کرنا چاہتا ہے اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ تمہارا خداوند ایک خداوند ہے، تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اس کو جہاں سے کھولیے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے، بلکہ اگر فال نکالنے کے طریقے پر کھول لیں اور اس کو پڑھیں تو تب بھی آپ کو یہ مضمون اس میں مل جائے گا، کسی نہ کسی پہلو سے وہ اس کو زیر بحث لا رہا ہوگا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بحث پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اپنی بات کو اتنے پہلوؤں سے بیان کرتی ہے اور اس بنیادی مقدمے کو اتنے زاویوں سے سامنے لاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل ہی بلید نہ ہو تو یہ واقعہ ہے کہ اس کو کوئی ابہام، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ دوسری چیز جو اس معاملے میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو یسرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کا مطلب آسان بنا دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موزوں بنا دینا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ موزونیت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس میں آدمی کو کوئی دشواری پیش نہ آئے، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے مدعا تک پہنچ جائے، اس کو سمجھ لے۔ دوسرا پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ آخرین اور اولین کے علم کی کتاب ہے، اور اس لحاظ سے اہل علم کے لیے وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اور اہل علم کے لیے عام آدمی کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اہل علم کے لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، یعنی مجھے خود زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک قرآن مجید کے حصے کی برسوں تلاوت کی ہے، اس کو بار بار پڑھا ہے، وہ یاد بھی ہے، لیکن جب کوئی خاص مسئلہ پیش آیا اور اس پر غور کرنا شروع کیا تو اس کے ایسے پہلو نمایاں ہونے شروع ہو گئے جن کی طرف کبھی پہلے توجہ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا خاص کمال ہے، اور اس لحاظ سے اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر اس امت کے اندر اعلیٰ ذہانتیں اس کو اپنا موضوع بنائیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کھپ جائیں تو کبھی وہ اس کو یہ خیال کر کے ایک طرف نہیں رکھ دیں گے کہ اب سمجھ لیا گیا ہے۔ تو دونوں پہلو اس کے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب، اہل علم کے لیے ایسا علم کا خزانہ کہ جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ یعنی کبھی موقع تو میں آپ سے عرض کروں کہ کیسی کیسی آیات ہیں جن کو جیسے ہی سامنے رکھ کر کبھی غور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے اس پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی کبھی، اور وہ نکل کر بالکل نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔